آج ماہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ یکم رمضان مبارک کا عظیم دن طلوع فرمائے گا۔ ماہ رمضان شریف اہل ایمان کے لیے بڑی عظمت والا برکت والا مہینہ، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، مشاہدے، سخاوتیں اس ماہ مبارک کا خاصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تفاسیر قرآن میں یہ بات مرقوم ہے کہ روزے ہر امت پر فرض ہے، اور یہ محض تفسیری قول نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیت خود فرما رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے جو پہلے ہوئے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ البتہ فرضیت تو تھی لیکن نوعیت میں کچھ فرق تھا۔ پہلے 3 روزے فرض تھے، 13ویں، 14ویں، 15ویں ہر مہینے کی، جنہیں ایام بیس کہتے ہیں، اور پھر عاشورہ کا روزہ فرض ہوا 10 محرم کا، اور اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں کما کتب علی الذین من قبلکم کے ضمن میں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ مسلمانوں کی تسلی اور تشفی کے لیے ارشاد ہوا، چونکہ اس عبادت میں محنت ہے، مشقت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ سخت گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا بہت بڑی ایک محنت کی بات ہے، اور سخت سردیوں میں، جاڑے کے دنوں میں آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت اس کے سحری کا اہتمام کرنا یقیناً یہ بھی ایک محنت کا، مشقت کا کام ہے۔ روزے میں ہے ہی محنت اور مشقت، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کی تسکین کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے پیارے امتیوں، گھبرانا مت، یہ تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو صاحبان ایمان تھے، جو امتیں تھیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور حضرت امام المتکلمین نے یہاں بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں اصل میں یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی امت کو عطا فرمانا تھی، چونکہ اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ حدیث پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا فرماؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کی ایک قرات یوں بھی منقول ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، باقی اعمال کی جزا جنت ہے، حوریں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں اور انعامات ہیں، نماز کا انعام، حج کا انعام، زکوٰۃ کا انعام، جہاد کا انعام مختلف ہیں، اور روزے کا انعام خود اللہ کی ذات باری ہے۔ یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ تو چونکہ اس عبادت کا، روزے کا اجر بہت عظیم ہے، ثواب بہت اعلیٰ ہے، مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے،
اس لیے یہ خاص عبادت حضور کی امت کے لیے رکھی گئی۔ اب اس میں محنت بھی ہے، عام طبیعتوں کو تو خبر نہیں کہ اتنی مشقت، اتنی پیاس، اتنی بھوک برداشت کرنے کا صلہ کتنا ہوگا۔ عام لوگ گھبرا سکتے تھے کہ یار یہ تو بڑی محنت والی عبادت ہے، بڑی مشقت والی۔ تو مسلمانوں کی تسلی تشفی کے لیے پہلی امتوں پر بھی عبادت فرض کر دی۔ یہ عبادت ملنی ہم کو تھی، ہماری تسلی کے لیے پہلی امتوں کو بھی عطا کر دی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ حضور کی امت کے صدقے میں اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت عطا فرمائی۔ احادیث جلیلہ میں روزوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ روزہ دار کا چپ بیٹھنا، روزہ دار کا چپ بیٹھ رہنا اوروں کی تسبیح کے برابر ہے۔ کوئی روزہ دار نہ ہو، عبادت گزار ہو، تسبیح پڑھتا ہو، لمبے لمبے وظیفے پڑھتا ہو، اور اس کے سامنے ایک روزہ دار ہو جو چپ کر کے بیٹھا ہو، تو جو ثواب اس کو تسبیح پڑھنے کا ملے گا وہی ثواب روزہ دار کو محض چپ کر کے بیٹھنے کا مل جائے گا۔ اگر روزہ دار کی خاموشی اتنے اجر و ثواب کا باعث ہے تو بتائیے جب روزہ دار تلاوت قرآن کرتا ہوگا، درود پاک پڑھتا ہوگا، نوافل پڑھتا ہوگا، نماز میں مشغول و منہمک رہتا ہوگا تو اس کا درجہ کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اور الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے ضمن میں امام المتکلمین والد ماجد اعلیٰ حضرت سید نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ سفیان عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کا قول، ان سے اس حدیث پاک کا مطلب پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سفیان نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بھی روزہ دار ہوں گے جن کے ذمے اوروں کا حق ہوگا، روپیہ پیسہ لیا ہوگا واپس نہیں کیا ہوگا، یا کوئی اور ظلم زیادتی کی ہوگی کسی پر، تو وہ لوگ قیامت کے دن اس کا دامن پکڑ لیں گے کہ لاؤ بھی ہمارا حق ادا کرو۔ اب وہاں پہ نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تاوان بھرنے کی کوئی اور صورت ہے، نہ ان کا حق دینے کا کوئی اور ذریعہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لی جائیں گی، نمازیں لے کر لوگوں کو دے دی جائے گی، حج لے کر لوگوں کو دے دیا جائے گا، جو زکوٰۃ کا ثواب ہے وہ لوگوں کو دے دیا جائے گا، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے۔ اب کوئی ایسا بھی روزہ دار ہوگا جس کے باقی کے نیک اعمال تقسیم ہو جائیں گے، اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے لوگ تقاضا کریں گے، لیکن ابھی لوگوں کا تقاضا باقی ہوگا، ابھی بہت سے لوگ باقی ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارا حق دو۔ اب اس کے پلے تو کچھ نہیں بچا، نمازیں بھی گئیں، حج بھی گیا، زکاتیں بھی گئیں، خیراتیں بھی گئیں، نفل بھی گئے، سجدے بھی گئے، اب ساری عبادتیں تو لوگ لے گئے اپنے حقوق لینے کے لیے، ابھی بہت سے حق کا مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس کے روزے بچے ہیں، اب روزے بھی تقسیم کر دیں، تو رب فرمائے گا ہرگز نہیں، روزہ میرے لیے ہے، یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ پھر لوگ تو کھڑے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، وہ تو حق مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم ان لوگوں کو عطا فرما دے گا، وہ لوگ وہ کرم دے کر راضی ہو جائیں گے، اس طرح روزہ دار کی خلاصی بھی ہو جائے گی، اس کے روزے بھی بچ جائیں گے۔ یہ روزے کی فضیلت و عظمت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان کا چاند چمکتا ہوا دیکھ کر، ہلال ماہ سیام دیکھ کر، رمضان کا پہلی رات کا چاند دیکھ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگے، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دھماں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میدھے رمضان آیا، کہ یا رسول اللہ آسمان پہ رمضان کا چاند چمکنے لگا، طلوع رمضان کی دھوم مچ گئی، اے مصطفیٰ کریم میں دامن دل پھیلا کے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں،
اے آسمان نبوت کے چاند، روزوں کے چاند کے طلوع کے صدقے میرا دامن مراد بھر دیجئے، اپنا کرم عطا کر دیجئے۔ حدیث پاک میں ہے جیسے ہی ماہ رمضان طلوع کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے، اسیروں کو رہا کر دیتے، اور حضور اس قدر عطا کرتے، اس قدر شان سخا کا مظاہرہ فرماتے کہ مانگنے والوں کی جھولیاں بھر جاتی، حضور کی طبیعت نہ بھرا کرتی۔ مانگنے والے سمیٹ سمیٹ کے لے جاتے، حضور کے دستے کرم میں کوئی کمی نہ آتی، حضور کا دریائے کرم بہتا رہتا، جوبنوں پر رہتا۔ ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا اول رحمت ہے، اور اس کا اوسط مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی پہلے 10 روزے رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، بیچ کے 10 روزے امت کی مغفرت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور آخر کے 10 روزے امت کی بخشش کی نوید سناتے ہیں، جہنم سے آزادی کا مژدہ سناتے ہیں۔ ماہ رمضان اول سے آخر خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 30ویں تاریخ کو آخری دن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وعظ فرمایا، اور صحابہ کرام کو فرمایا تمہارے پاس ایسا مہینہ آیا۔ ماہ رمضان کی شان حضور نے بیان کی، فرمایا تمہارے پاس ایسا مہینہ آیا کہ جو بڑی عظمت والا ہے، جو بڑی برکت والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی آخری رات ایسی ہے کہ جس میں امت کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ امت کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کا پورا حق اس کو دینے کی وہ رات ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مہینے میں نیکی کرنا ایسے ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا جائے، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے جائیں۔ یعنی ایک نیکی کا مرتبہ عام دنوں میں 10 گنا زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے، اور ماہ رمضان میں 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ وہ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، وہ خاص اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو وقت افطار نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو اللہ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ یعنی روزہ دار کا ایک خاص اعزاز یہ ہے، روزہ دار کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص جلوہ عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو خاص شان سے عطا ہوگا۔ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی تمام امت کو اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن روزہ دار کو خاص مقام قرب میں کھڑا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، خاص عزتوں کا تاج پہنا کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے روزے کے دوران جو فاقہ کیا جاتا ہے، پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے اور جگر کو پیاسا رکھا جاتا ہے، یہ فضیلتیں بیان کر کے داتا حضور نے حدیث رسول کے مطابق بیان کیا کہ یہ مرتبے تم حاصل کرو، اپنے بطون یعنی اپنے پیٹ خالی رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، اور اپنے تن بدن کو مہنگے قیمتی اور زر و جواہر والے پوشاک سے تم آری رکھو، تو تمہیں مقام یہ ملے گا، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں کھول دے گا جو دنیا میں ہی تمہیں اللہ کا جلوہ عطا فرما دیں گی، جو دنیا میں ہی تمہیں اللہ کے نور کے جلوے دکھا دیں گی۔ محض روزہ رکھنے کی برکت سے، درویشی اپنانے کی برکت سے، سادگی اپنانے کی برکت سے دنیا نے دل کی آنکھوں سے
یعنی روحانی طور پر خواب میں سوتے ہوئے عالم رؤیا میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، تو کل قیامت کے دن حضور کے صدقے تو جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا۔ لیکن جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، جو ہمیشہ روزے میں رہنے والے ہوں گے، یعنی کبھی روزہ چھوڑتے نہیں ہوں گے، بے مقصد روزہ توڑتے نہیں ہوں گے، شریعت کے مطابق عمر بھر روزے رکھنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص ملاقات نصیب ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ان کو خاص شرف باریابی ملے گا۔ روزوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک روزوں کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جس میں روزے کی اہمیت اور فرضیت کا بھی بیان ہے اور عطائے مصطفیٰ کا بھی خطبہ ہے، حضور کی سخاوت کا بھی جلوہ ہے، نبی پاک کی شان مشکل کشائی، حضور کی شان حاجت روائی بھی چمک رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ رسول پاک کو اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے، حضور اپنے امتیوں پر کتنے مہربان ہیں، رسول پاک اپنے امتیوں کے لیے کتنے رحیم کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سماعت کیجیے، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور درد بھرے لہجے میں دعائی دینے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جل گیا، احترقتو ہلکتو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، میں جل گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا، آقا کرم کیجئے، یا رسول اللہ دعائی آپ کی، حضور کرم کیجئے، میں تو جل گیا، میں تو مر گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے اپنے پاس بلایا، میں کیا ہوا، کیسے جل گیا، کیسے مر گیا، کیوں بربادی کی، تو یہ دعائی دے رہا ہے، کیا مقصد ہے تیرا، کیا غم ہے تیرا، کیا دکھ ہے تیرا، کیا کر بیٹھا ایسا کہ اب تو دعائی دے رہا ہے کہ تو جل گیا، تو مر گیا، تو لٹ گیا، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بغیر کسی جواز کے روزہ توڑ لیا ہے، شریعت کے حکم کی میں پاسداری نہ کر سکا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، بلا جواز روزہ توڑا ہے، کوئی بیماری نہ تھی، کوئی سفر نہ تھا، بیمار کو چھوٹ ہے، مسافر کو چھوٹ ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے، بیماری اگر زیادہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، سفر کٹھن ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ عرض کی یا رسول اللہ نہ بیماری نہ سفر، بے مقصد روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ آقا اس گناہ نے، اس خطا نے، اس لغزش نے مجھے تڑپا دیا، مجھے جلا دیا، میں تو برباد ہو گیا۔ میں اچھا روزہ توڑ بیٹھا ہے، جی یا رسول اللہ، میں اس کا کفارہ ادا کرو، ایک غلام آزاد کرو، نہیں تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، 60 روزے متواتر رکھو، یا 60 روزے رکھو متواتر بغیر ناغے کے ماہ رمضان کے علاوہ، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یا پھر غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غلام آزاد کرنے کی ہمت ہے، نہ 2 مہینے 60 دن کے متواتر روزے رکھنے کی طاقت ہے، اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، غریب بندہ ہوں۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، دھتکارا نہیں، محفل سے اٹھایا نہیں، اپنے در سے بھگایا نہیں، یہ نہیں فرمایا عجب بندہ ہے، خطا کر کے آیا ہے، گناہ کر کے آیا ہے، روزہ توڑ کے آیا ہے۔ اللہ نے میرے صدقے پہلے 3 آپشن دیے کہ کفارہ ادا کرنا ہے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو۔ رب تو میرے صدقے پہلے ہی آپشنز دے رہا ہے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم نے نہ اس کا ہاتھ جھٹکا، نہ اس کو دھکا دیا، نہ اس کو جھڑکا، میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تمہارے دکھ درد کا بھی درمان کر دیں گے، تمہاری بے کسی بے بسی کا بھی سامان کر دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور صحابی حاضر ہوئے، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کر لائے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا نے کھجوروں کا ٹوکرا دیکھا، اس صحابی کو بلایا، فرمایا کہاں گیا وہ جو جل گیا تھا، کہاں گیا وہ جو مر گیا تھا؟ یعنی آقا نے شفقت فرمائی، پیار کیا، ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، دھکا نہیں دیا،
وہ تو کسی کو دھکا دیتے نہیں، وہ تو اپنے دشمن کو دھکا نہیں دیتے، اپنے امتی کو کیسے دھکا دے دیں گے؟ ان کے دربار سے تو ان کا دشمن کبھی محروم نہیں پلٹا، ان کا غلام کیسے نامراد جا سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آقا کریم نے فرمایا کہاں گیا وہ جو جل گیا تھا، جو مر گیا تھا؟ بلاؤ ہمارے پاس۔ وہ دور بیٹھے تھے، جب حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ جو جل گیا مر گیا، ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا، حضور تاج شفاعت سر پہ سجا کر اور ردائے شفاعت کندھے پہ ڈال کر اپنی ناکہ پہ بیٹھ کے جب آئیں گے، ہم بھی ہاتھ اٹھا کے عرض کریں گے احترقت یا رسول اللہ، حلقت یا رسول اللہ، اے میرے آقا کل مدینے والوں کو آپ جلنے سے بچایا کرتے، مرنے سے بچایا کرتے، گرنے سے بچایا کرتے، آقا میں گناہگار ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آقا دست کرم بڑھائیے، دستگیری کا جلوہ دکھائیے صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم۔ انہوں نے دور سے پھر دہائی دی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ۔ صحابی قریب آئے، میں روزہ توڑ بیٹھے ہو؟ جی یا رسول اللہ، کفارہ بھی نہیں دے سکتے، نہ روزے رکھ سکتے ہو، نہ غلام آزاد کر سکتے ہو، نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہ لو، یہ کھجوریں لے جاؤ، مدینہ پاک کے فقیروں میں بانٹ دو، مدینہ پاک کے غریبوں میں بانٹ دو، مستحقین میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صدقے جائیں رسول پاک کی مشکل کشائی کے، صدقے جائیں حضور کی حاجت روائی کے، میرے آقا مختار کل ہیں، شریعت کے بھی آقا مصطفیٰ ہیں، طریقت کے بھی آقا مصطفیٰ ہیں، دنیا کے بھی آقا مصطفیٰ ہیں، عقبہ کے بھی آقا مصطفیٰ ہیں، کونوں مکان حضور کے قدموں میں پڑے ہیں۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کو مختار کل بنا دیا۔ دین کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، عقبہ کی بات ہو، ہر کام حضور کے قدموں میں ہے، ہر کنجی حضور کے قدموں میں پڑی ہے صلی اللہ تعالی۔ پیارے آقا کریم نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھاؤ، لے جاؤ، غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ خطا کر کے آئے تھے، ان پہ عطا ہو رہی ہے۔ جو خطاؤں پہ عطا کرے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ بھی جانتے ہیں اگر 1400 سال کے بعد کا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا، اور بھی کچھ مانگ، وہ آج ہی مائل بعطا نہیں، ازل سے اب تک ان کی عطا کا دریا بہ رہا ہے۔ اگر آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضور سے جب چاہو جو مانگو عطا ہو جائے گا، تو وہ جو سامنے بیٹھا کرتے ہیں ان کے عقیدے کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا، ان کے ذوق کا سامان کیسا شاندار ہوگا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ صاحب قریب ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مدینہ پاک کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مدینہ پاک کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ حضور کے لبوں پہ تبسم آ گیا، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ اللہ، حضور مسکرانے لگے، فرمانے لگے اگر یہ بات ہے یہ کھجوریں گھر میں لے جا، فَأَطْعِمْهُ وَأَهْلَكَ، خود بھی کھا، بیوی بچوں کو بھی کھلا، موج کر، تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ دیکھا حضور کا کرم، حضور کی شان عطا دیکھی کہ گناہ بھی مٹاتے ہیں، خطائیں بھی مٹاتے ہیں، اور عطاؤں کے دریا بھی بہاتے ہیں۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔